رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر میں گوری گنیش تہوار کے موقع پر بہترین گنگا جمنی تہذیب کی مثال کو کیا گیا قائم۔ گلبرگہ شہر کے اور ریاست کے تمام حاملہ خواتین پریگننٹ لیڈیز کے لیے اچھی خبر۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کی نیت سے اسپیس ایکسپو پروگرام 2024 میں کی شرکت۔ پھر سے غریب مسلمان مائنورٹیز بنے شرپسند لوگوں کی نفرت کا نشانہ۔ بی زیڈ ضمیر احمد خان نے گلبرگہ میں منعقدہ وقف عدالت میں کیا اہم باتوں کا خلاصہ، کہا کہ وقف کی پراپرٹیز ہتھیانے والوں کو اللہ کی طرف سے ملے گی بری موت۔ گلبرگہ بی جے پی لیڈرز نے بی جے پی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے شروع کی بی جے پی ممبر سازی مہم۔ آج کی اچھی بات، زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ غور سے سوچا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر یہاں کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون کا باعث بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے ہاتھ دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 15 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 19 سپٹمبر 2024 بروز جمعرات گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 32 ڈگری سیلسیس سے کم 22 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:11 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:21 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ جیسے کہ سبھی کو اچھے سے پتا ہے کہ یہاں پر کئی دنوں سے کچھ بھی بارش نہیں ہوئی، جس کے چلتے روزانہ صبح دن رات کے وقت یہاں گرمی کا احساس شروع ہونے لگا ہے، جو کہ دوپہر کے وقت تک شدید طور پر بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کل کے بالمقابل پھر سے اچھی خاصی زیادتی پائی گئی، اچھال دیکھا گیا، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 70,978 روپیے سے 77,430 روپیے کے درمیان بتائی گئی۔ اور آج بھی یہاں پر گیس سلنڈرز کے داموں میں کوئی بھی فرق یا تبدیلی نہیں آئی۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ پیٹرول پر لیٹر یہاں 102 روپیے 63 پیسے میں بک رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 89 روپیے 34 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اپنے گلبرگہ شہر میں حال ہی میں بڑی ہی اچھی اور بہترین انداز میں ہندو مسلم ایکتا یکجہتی کی مثال قائم کی گئی۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے درگاہ ایریا چوکی مسجد کے قریب گوری گنیش تہوار کے دوران بڑی ہی پیاری مثال کو قائم کیا گیا۔ جی ہاں، گوری گنیش تہوار کے دوران ہندو مسلم بھائی چارے کو زندہ رکھتے ہوئے آپسی انسانی محبت کو برقرار رکھنے کی بڑی ہی بہترین مثال اور کوشش یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر میں گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے بڑی ہی بہترین مثال اور کوشش یہاں پر ہمارے کچھ ہندو مسلم بھائیوں نے سبھی کے سامنے پیش کی۔ اپنے کچھ ہندو بھائیوں نے گنیش اتسو کو مناتے ہوئے اپنے ہندوستانی مسلم بھائیوں کے ساتھ ڈیوٹی نبھاتے ہوئے کچھ پولیس آفیشلز کی گلپوشی کی، انہیں پھولوں کے ہار پہنائے۔ بتا دیا جائے کہ یہاں پر موجود ہندو مسلم ایکتا کمیونٹی ممبر محمد جیلانی کی گلپوشی کرتے ہوئے ایک بڑی ہی اچھی مثال قائم کی گئی، اور اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد جیلانی نے اپنے تمام برادران وطن ہندو بھائیوں کو بہنوں کو گوری گنیش تہوار کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ گلبرگہ شہر گنگا جمنی تہذیب کا شہر ہے۔ یہاں پر تمام مذہب کے لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پیار و محبت سے اپنے تہوار فیسٹیولز کو مناتے ہیں۔
ہماری آپسی محبت ایکتا ہماری جان ہے اور یہاں پر تمام مذہب کے بھائی بہنوں کے پیار سے ہی اپنے ملک کی شان برقرار ہے، لہٰذا اپنے گلبرگہ شہر میں یوں ہی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا جائے اور ہر مذہب کے بھائی بہن ہر حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیں۔ جہاں پر ہندو مسلم کمیونٹی، ہندو مسلم بھائیوں میں ایسی محبت دیکھنے کو ملی، وہیں پر بتا دیا جائے کہ ایک مسلم بھائی کو اپنی نفرت کا نشانہ بناتے ہوئے کچھ لوگ اس مسلم بھائی کو بیچ راستے پر بری طرح سے مارتے پیٹتے ہوئے دکھائی دیے۔ جی ہاں، ہماچل پردیش میں ایک غریب طبقے کے مسلم بھائی کو ہندوتو موب کے بری طرح سے مارنے پیٹنے کا یہ ویڈیو کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، کانگریس حکومت کے پاور میں رہتے ہوئے مائنورٹیز کے ساتھ اس طرح کے غلط سلوک کیے جا رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ وہ کانگریس حکومت جو کہ اپنے آپ کو سیکولر بتاتی ہے اور سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کے راج میں بیچ راستے میں ایک مسلم بھائی کو مارا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ انسان اپنی انسانیت کو بھول کر دوسرے انسان کو بری طرح سے مارتے پیٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو اسی وحشی پن کے دوران اس بھیڑ میں دو ایسے انسان بھی دکھائی دیے جو کہ اس مار کھا رہے بھائی کو بچاتے ہوئے دکھائی دیے، لوگوں کو اسے نہ مارنے کی ترغیب دیتے ہوئے دکھائی دیے، لوگوں کو روکتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایسے حالات کے پیش نظر کیا ہی کہا جائے کہ کیا انسانیت اس زمین سے ختم ہو رہی ہے؟ یہاں پر ایک مذہب کو لے کر اتنی کیوں نفرت پھیلائی جا رہی ہے؟ کیوں معصوم لوگوں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور کب تک یہ درندگی کا سلسلہ جاری رہے گا؟ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے اپنے ملک کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے بنگلور شہر میں منعقدہ اسپیس ایکسپو کے 8ویں ایڈیشن پروگرام میں شریک ہوئے۔ جی ناظرین، ہندوستان کے خلائی شعبے کو ترقی دینے کے تحت منعقد کیے گئے یہ اسپیس ایکسپو پروگرام 2024 میں پریانک کھرگے شریک ہوتے ہوئے بڑے ہی خوش نظر آئے۔ بتا دیں کہ خلا ایک نیا محاذ ہے جس کی عالمی خلائی صنعت کی مالیت سال 2023 میں 630 بلین ہے، جس کا تخمینہ سال 2035 تک 1.8 ٹریلین تک پہنچ جائے گا اور اسی کے تحت ہندوستان ایک بڑا حصہ حاصل کرنے کے راستے پر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ سال 2020 میں ہندوستان کے خلائی شعبے کی قیمت 9.6 بلین تھی، جو کہ عالمی معیشت کا 3% حصہ ڈالتا ہے اور سال 2030 تک یہ ہدف 10% بڑھ سکتا ہے۔ اور کرناٹک حکومت خلائی ٹیکنالوجیز کے لیے ایک سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کی خواہش مند ہے، جو کہ تحقیق اور ترقی، اختراعات اور ابتدائی مرحلے کے آغاز کے لیے سہولت فراہم کرنے کا مرکز ہوگا۔ ساتھ ہی COE خلائی ٹیکنالوجیز کو اپنائے گا اور اس کے استعمال میں اضافہ پیدا کرے گا۔ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے پریانک کھرگے نے کہا کہ ہم بہت جلد ریاست کے لیے خلائی پالیسی لے کر آئیں گے، جس میں سرمایہ کاری، اختراعات اور اسٹارٹ اپس، SME، MSME کے لیے خلائی ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی یہاں پر بتایا گیا کہ تعاون اور مارکیٹ تک رسائی کے لیے خلائی اسٹارٹ اپ کوریڈورز قائم کرنے کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ناظرین کو کل بتایا گیا تھا کہ کرناٹکا منسٹر آف ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ وقف اینڈ منورٹی BZ ضمیر احمد خان یہاں پر منعقدہ کیبنٹ میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے گلبرگہ پہنچے تھے، تو بتا دیا جائے کہ یہاں پر منعقدہ کیبنٹ میٹنگ میں شریک ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے گلبرگہ شہر میں ٹاور گرے کے KHB پروجیکٹ کے معائنے کے لیے سائٹ وزٹ کیا اور وہاں کے کاموں کا جائزہ لیا۔ جی ہاں، ٹاور گرے کے KHB پروجیکٹ کے معائنے کے لیے انہوں نے سائٹ وزٹ کرتے ہوئے وہاں کے کاموں کا جائزہ لیا اور پھر گلبرگہ شہر میں منعقدہ وقف عدالت میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ جی ہاں، یہاں پر رکھی گئی وقف عدالت میں شرکت کرتے ہوئے اقلیتی بہبود، تعمیرات اور ہاؤسنگ کے وزیر BZ ضمیر احمد خان نے کہا کہ بورڈ ریاست میں جائیداد کے تحفظ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور ریاستی تعلیمی بورڈ کی جانب سے ہر جائیداد کے ارد گرد ایک کمپاؤنڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر کے رنگ روڈ پر واقع ونٹیج فنکشن ہال میں منعقدہ گلبرگہ اور یادگیر اضلاع کی وقف عدالت پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کئی سارے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی جانکاریاں دی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 1.8 لاکھ ایکڑ وقف پراپرٹی ہے، جس میں سے 85,000 ایکڑ پر تجاوزات ہیں۔ ضلع گلبرگہ میں 21,440 ایکڑ جائیداد میں سے 3,610 اور یادگیر ضلع میں 6,194 میں سے 130 ایکڑ پر قبضہ کیا گیا ہے۔
لہٰذا یہاں پر انہوں نے مزید بتایا کہ ان پراپرٹیز کو وقف پراپرٹی کو واپس دلانے کے لیے یہاں پر وقف عدالت کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہر وقف پراپرٹی کی شناخت کے لیے سبز رنگ کے ساتھ ایک دیوار تعمیر کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وکاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ملکیت پر قبضہ کیا جائے، اللہ کی جائیداد کو غلط طریقے سے نگلا جائے۔ ان تمام غلط کام کرنے والوں پر اور غلط طریقے سے جائیداد کو ہڑپنے والوں پر سخت ایکشن لینے کا یہاں پر مطالبہ کیا گیا۔ BZ ضمیر احمد خان نے اس وقت عدالت سے بڑا ہی بہترین اور اچھا میسیج عوام کو دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جائیداد نگلنے والوں کے لیے ان کے زندگی کے آخری ایام آخری وقت بڑا ہی مشکل ثابت ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والوں کے لیے اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کی پراپرٹی حشر کے میدان کے اندر اس کا جواب دینا پڑتا۔ میں مادھیم مکانترا عوام سے عزیزانہ گزارش کرتا ہوں، یہ اللہ کی پراپرٹی اپنی نہیں ہے، لینا تو دور کی بات، اگر سوچیں گے تو اپنے بچوں کو کیڑے پڑ کے مرتے۔ تمام باتوں کے ساتھ یہاں پر یہ بھی جانکاری دی گئی کہ گزشتہ 10 سے 15 دنوں میں یہاں پر وقف بورڈ کو کئی ساری شکایتیں موصول ہوئیں، جن میں ضلع گلبرگہ سے 368 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں 100 تجاوزات، 55 قبرستان ڈیمانڈ اور 213 دیگر مسائل شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے یادگیر ضلع سے بھی جمع کرائی گئی 82 پٹیشنز میں سے 38 پٹیشنز دبانے کے لیے، 33 قبرستان ڈیمانڈ کے لیے اور باقی 11 پٹیشنز زمین کی الاٹمنٹ، اکاؤنٹ اپڈیٹ اور سروے کے مسائل سے متعلق موصول ہوئیں۔ BZ ضمیر احمد خان نے بتایا کہ وہ آج جمعرات کو یہاں ضلع انتظامیہ کے حکام کے ساتھ ان 450 درخواستوں پر تبادلہ خیال کریں گے اور حکام کو 1 مہینے کے اندر ان مسئلے مسائل کو حل کرنے کی ہدایت دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیدر سمیت ریاست کے 5 حصوں میں منعقد کی گئی عدالتوں میں سے 507 کو واپس کر دیا گیا ہے اور بورڈ کے پاس اب 382 درخواستیں جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی BZ ضمیر احمد خان نے بڑی ہی اہم جانکاری دی کہ ریاست کے ہر تعلقہ میں بورڈ نے وقف بورڈ سے بے گھر غریب مسلم لوگوں کو مکان فراہم کرنے کی اسکیم شروع کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مولویوں اور اماموں کو کرائے کی بنیاد پر گھر فراہم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ وقف بورڈ مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے سخت محنت کر رہا ہے اور اس نے ہر ضلع کو 40 لاکھ روپے فراہم کیے ہیں تاکہ کمیونٹی کے لوگوں کو صحت کی حالت میں فوری طبی امداد مل سکے، یعنی کہ ضلع کے لیے ایمبولینس اور تعلقے کے لیے فریزر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر کہا کہ ہر تعلقہ کو ایک فریزر دیا جائے گا تاکہ ایمبولینس جنازے سے پہلے میت کو لانے کے تحت پروسیس میں رکھا جائے۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ گلبرگہ میں ہوئی کابینہ میٹنگ کے اندر بورڈ نے 15 اضلاع میں کل ملا کر 47.76 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جن میں کرناٹکا خطے کے کلبرگی، بیدر، کوپڑ، وجے نگر شامل ہیں۔ لاگت سے پری گریجویٹ کالج کی تعمیر کو منظوری دے دی گئی ہے، جس سے اقلیتی طالبات کی اعلیٰ تعلیم میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور اہم جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بنگلور شہر میں قائم حج بھون کو صرف حج کے دوران ہی 1 مہینے استعمال کیا جاتا ہے اور 11 مہینے یہ حج بھون جوں کا توں پڑا ہوا رہا کرتا ہے، لہٰذا اسی پس منظر میں بنگلور شہر میں قائم حج بھون کی اس عمارت میں اقلیتی طبقے کے امیدوار اسٹوڈنٹس کے لیے IAS IPS پری امتحان کی تربیت کے لیے استعمال کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس وقت عدالت میں بتایا گیا کہ حال ہی میں ریاست میں نئی حکومت آنے کے بعد بیلگام، بیدر، کارواڑ، ہبلی، دھارواڑ، گدک میں وقف عدالتیں اور وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اکاؤنٹ اپڈیٹ، سروے، موٹیشن سمیت دیگر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر اس پروگرام میں کئی ساری بڑی سماجی سیاسی شخصیات کو یہاں دیکھا گیا، جیسے کہ اس پروگرام میں کرناٹکا اسٹیٹ وقف کونسل کے رکن یعقوب، یادگیر ڈسٹرکٹ وقف ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین ظہیر الدین سویرا، وقف بورڈ کے CEO جیلانی مکاشی، سابق میئر سید احمد، قائدین فراز الاسلام، فضل خان، واحد علی فتح خوانی، ضلع وقف آفیسر حضرت علی زرینہ بیگم، گلبرگہ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر جاوید کرنگی، گلبرگہ نارتھ MLA کنیز فاطمہ کے ساتھ اور بھی دیگر اہم لوگ یہاں پر موجود نظر آئے۔ گلبرگہ شہر میں جہاں پر موجودہ حکومت اپنے پروگرامز پروجیکٹس کو بتاتے ہوئے یہاں کی عوام کی ترقی کے لیے، علاقائی ترقی کے لیے کلیان کرناٹکا پروگرامز کرتی ہوئی جگہ جگہ پر ان پروجیکٹس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر گلبرگہ BJP لیڈرز اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
جی ہاں، گلبرگہ बीजेपी लीडर्स बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए मेंबर साजी मुहिम चलाते हुए नजर आए। बीजेपी पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी के रियासती सदर BY विजेंद्र ने बीजेपी में अपनी रुकनियत दर्ज करवाई। उन्होंने यहां इस मौके पर अपने तमाम कुंबे के मेंबरान से दरख्वास्त की कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिमायत के लिए मेंबर बन जाएं, जिन्होंने मुल्क भर में खुद रोजगार लोगों को PM स्वनिधि योजना देकर खुद इन्हिसार लोगों को खुद कफील जिंदगी गुजारने की इजाजत दी है। गुलबर्गा शहर वालों के लिए सभी रियासत के तमाम प्रेग्नेंट वुमेन्स हामिला खवातीन के लिए अच्छी खबर। जी नाजरीन, मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हामिला खवातीन को अच्छी खबर दी जाती है कि जो कोई भी खातून माँ बनने वाली है, हामिला खातून है, तो उनको सरकार की तरफ से पहली बार 5,000 रुपये दिए जाएंगे और दूसरी बार डिलीवरी पर लड़की पैदा होती है तो फिर सरकार की जानिब से 6,000 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हामिला खवातीन की मदद करने के लिए उनकी पहली डिलीवरी पर 5,000 रुपये और दूसरी डिलीवरी पर सेकेंड चाइल्ड लड़की पैदा होने पर फिर से उन्हें 6,000 रुपये दिए जाएंगे। बता दिया जाए कि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेट की औरतें खवातीन को मदद करने की नीयत से बनाई गई है, जिसको हासिल करने के लिए हर स्टेट से प्रेग्नेंट वुमेन्स अप्लाई कर सकती हैं। जी हाँ, गरीब तबके के ज़रूरतमंद तबके की औरतों को प्रेगनेंसी के वक्त उन्हें सेहत बख्श और अच्छे फल फ्रूट को खाने के लिए, उनके ज़रूरत के अशिया को खरीदने के लिए, पेट में पल रहे बच्चे को अच्छे से नशोनुमा देने के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है और इसी योजना के तहत प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ अमाउंट देने का ऐलान किया गया, जिसको अप्लाई करते हुए इस अमाउंट को हासिल करके यहाँ की हामिला खवातीन फायदा उठा सकती है। लिहाजा फर्स्ट चाइल्ड पहले डिलीवरी के वक्त 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि इंस्टॉलमेंट बेस्ड तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको मिलेंगे। इसी के साथ ही जानकारी दे दी जाए कि पहला बच्चा लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकेंड चाइल्ड के वक्त, सेकेंड डिलीवरी के वक्त लड़की पैदा होने पर ही इस योजना का दूसरी मर्तबा फायदा हासिल किया जा सकता है। के साथ ही बता दिया जाए कि इस योजना को अप्लाई करने के तहत हामिला खवातीन को अपने पास के नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक बताना होगा। लिहाजा ज़रूरी दस्तावेजात के साथ सबमिशन होने के बाद आपको टाई कार्ड दिया जाएगा। फिर कुछ दिनों में आपको ये रकम थोड़ी थोड़ी करते हुए मिलती जाएगी। नाज़रीन को साथ ही ये भी बता दिया जाए कि कुछ हामिला खातून को ये परेशानी पेश आती है कि अप्लाई करने के बाद भी, सभी दस्तावेजात दाखिल करने के बाद भी ये अमाउंट उन्हें नहीं मिलता है। तो बता दिया जाए कि आपका आधार कार्ड बैंक पासबुक से लिंक होना बेहद ज़रूरी होता है और साथ ही आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना भी ज़रूरी होता है, तभी आप इस रकम को हासिल करके इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। लिहाजा जो कोई भी खातून इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए एलिजिबल है, वो फौरी तौर पर अपने पास के आंगनवाड़ी केंद्र जाएं और इस मौके का फायदा उठाएं। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।